کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، اور کسر و سلاطین و زمن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتا ہے سمیٹے ہوئے پر کو۔ شاہانہ ٹھاٹ باٹ اور روبدار شخصیت کے مالک ملک عطا محمد خان، جنہیں نواب عطا یا پرنس عطا کے نام سے بھی شہرت حاصل ہوئی، 6 فروری 2020 کو حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ 25 اکتوبر 1941 کو ضلع اٹک کے علاقے کوٹ فتح خان کے زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی اور او اے لیولز کی تعلیم لاہور سے حاصل کی، اس کے بعد برطانیہ سے گریجویشن مکمل کی۔ اوائل عمری سے ہی وہ مقامی ثقافت و علاقائی شناخت کی ترویج کے دل دادا تھے، اور خاندانی روایت کا علم سنبھالتے ہوئے عوامی خدمت کا فیصلہ کیا تو عوام کی پرزور اپیل پر اسلامی جمہوری اتحاد میں شمولیت اختیار کی، اور 1990 سے 1993 تک صوبائی اسمبلی کے رکن رہے۔ 1996 میں والد کی وفات کے بعد سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی اور وراثتی و خاندانی شوق کی طرف راغب ہوئے۔ چند ہی برس میں ایک تعلیم یافتہ نوجوان سے روایتی کھیلوں کے مشتاق زمیندار کے طور پر سامنے آئے۔ 1998 میں پی ٹی وی کے ڈرامہ الفا براؤ چارلی کے کردار فراز کے والد کے طور پر بھی ٹی وی سکرینز پر جلوہ گر ہوئے۔ گھڑ سواری ان کا جدی پشتی شوق اور روایت تھی، جسے نواب صاحب نے نیزہ بازی، بیل دوڑ اور دیگر روایتی اور ثقافتی کھیلوں کے ساتھ اپنی پہچان بنایا، اور اس پہچان کے ذریعے پاکستان کا پرچم پوری دنیا میں بلند کیا۔ نیزہ بازی کے کھیل کو نہ صرف پاکستان میں فروغ دیا اور پورے ملک میں ایسے مقابلوں کا انعقاد کرایا جس کی وجہ سے مٹتے علاقائی کھیلوں کو جلا ملی۔ یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ تک پاکستان کی نمائندگی کی، جس کے باعث عالمی کھلاڑی پاکستان آنے لگے۔ ملک عطا محمد خان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان کی پہلی نیزہ بازی فیڈریشن کے پہلے سربراہ منتخب ہوئے، بلکہ عالمی نیزہ بازی فیڈریشن کے بانی رکن اور اعزازی صدر بھی رہے۔ انہیں نہ صرف پاکستان بھر میں اپنے شاہانہ طرز زندگی اور منفرد انداز گفتگو کے باعث مقبولیت حاصل ہوئی، بلکہ کئی عالمی و قومی نشریاتی اداروں نے بھی آپ کے ساتھ پروگرام ریکارڈ کیے اور دستاویزی فلمیں بنائیں، جس سے ان کی شخصیت کے ہمہ جہتی پہلو دنیا کے سامنے آئے۔ ملک عطا محمد خان نواب افکال آباد کے داماد اور سابق صدر فاروق لغاری کے ہم زلف بھی تھے۔ نواب صاحب اپنے شوق اور پاکستان کے مثبت تشخص کو اجاگر کرنے کے مشن کو ہمیشہ فریضہ سمجھ کر مشغول رہے اور پورے ملک میں علاقائی کھیلوں کو عام کیا۔ آخری لمحات میں بھی علالت کے باوجود بطور مہمان خصوصی ایک تقریب میں جا رہے تھے کہ ابدی سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان کی نماز جنازہ آبائی گاؤں میں ادا کی گئی، جس میں اہل علاقہ و ملک بھر سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نواب صاحب کے چاہنے والوں اور کھیلوں کے شائقین ان کی وفات کو ایک بڑا صدمہ قرار دے رہے ہیں، اور یہ خلا شاید ہی پر کیا جا سکے، کیونکہ وہ نہ صرف پاکستان کی شناخت بن چکے تھے، بلکہ علاقائی کھیلوں اور ثقافت کو اجاگر کرنے میں ان کا ہمیشہ کلیدی کردار رہا ہے۔ علالت کے باوجود کھیلوں کی تقریب میں شرکت پر اصرار ان کے شوق اور محبت کی روشن مثال ہے۔ پوری قوم دعا گو ہے کہ خدا ان کے سفر آخرت کو آسان کرے اور ان کے ورثاء کو صبر عطا کرے۔